بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ آج انشاءاللہ اپنے تیسرے کلپ میں ہم مختصر قرآنی معلومات کا تذکرہ کریں گے۔ نمبر وار چند چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، قرآن کریم مختلف حصوں میں تقسیم ہے۔ اس کی ایک تقسیم تو وہ ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو ہوئی، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور مرضی سے کی گئی، جیسے صورتوں اور آیات کی تقسیم۔ جبکہ دوسری تقسیم وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل علم نے آسانی اور سہولت کی خاطر کی ہے، جیسے مہینے کے دنوں کے حساب سے 30 پاروں کی تقسیم۔ ہر پارہ 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے کو ربع، دوسرے کو نصف اور تیسرے کو ثلث کہا جاتا ہے، اور چوتھا ویسے ہی آخری شمار ہوتا ہے۔ نمبر 2، ایک تقسیم ہفتہ کے 7 دنوں کی بنیاد پر بھی ہے۔ ان 7 میں سے ہر ایک کو منزل کہا جاتا ہے۔ اس تقسیم کے بارے میں اہل علم کی 2 آراء بیان کی جاتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ تقسیم خلفائے راشدین رحمہم اللہ کے زمانے کے بعد ہوئی، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانے کے بعد ہوئی۔ دوسری بات کہ بعض روایات کی بنیاد پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تقسیم بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو اجازت فرمائی کہ وہ 7 دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت مکمل کر لیا کریں۔ نمبر 3، نزول کے اعتبار سے صورتیں مکی یا مدنی کہلاتی ہیں، اور عام قاعدہ یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئیں انہیں مکی، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ البتہ روایات کی بنیاد پر قطعیت کے ساتھ مکی و مدنی کا فیصلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ نمبر 4، لمبائی اور چھوٹائی کے لحاظ سے صورتوں کی ایک قسم نمازوں میں تلاوت کے لحاظ سے خاص ہے۔ لمبی صورتیں الحجرات سے البروج تک، درمیانی البروج سے البینہ تک، مختصر البینہ سے آخر قرآن کریم تک۔ اور سنت نبوی یہ ہے کہ فجر اور ظہر میں لمبی، ظہر میں درمیانی کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے۔ عصر اور عشاء کی نماز میں درمیانی اور مغرب میں مختصر صورتوں میں سے تلاوت کی جائے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم السجدہ اور الدہر اکثر پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کی نماز میں سورۃ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ پڑھنا ثابت ہے۔ نمبر 5، قرآنی صورتوں کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے ہیں۔ ایک صورت کے ایک سے زیادہ نام بھی آئے ہیں۔ مزید یہ کہ تلاوت سے پہلے تعوذ کیوں پڑھا جاتا ہے، تو ارشاد الہی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن مجید کی قرأت کرو، یعنی جب قرأت قرآن کا ارادہ کرو، تو تم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شیطان انسان کا ایسا دشمن ہے کہ خود تو اپنے مالک کا نافرمان ہوا ہی صحیح، انسان کو بھی اس کے کلام سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ ارادہ تلاوت کے باوجود اس کی دشمنی کا خدشہ برقرار رہتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کا محفوظ ذریعہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا ایک ایسا وظیفہ ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام ہمیشہ کرتے رہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ سورہ ہود۔ حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ۔ اور آپ فرما دیجئے کہ اے میرے رب، میں شیطان کے حملوں کے مقابلے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اور یہ کہ شیطان میرے قریب آئیں۔ سورۃ المومنون آیت نمبر 98۔ لہذا تلاوت کے علاوہ مختلف مواقع پر خود شیطان یا شیطان صفت لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی ہی پناہ لینی ضروری خیال کی گئی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ شیطانوں کی کارستانیوں سے بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ ہر وقت انسان کو دیکھ رہا ہے
اور انسان اسے نہیں دیکھ سکتا، جیسا کہ ارشاد الہی ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، سورہ اعراف آیت نمبر 27۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ تلاوت سے پہلے تسمیہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تو مختلف روایات میں آتا ہے کہ جو بھی قابل قدر کام اللہ تعالیٰ کے پاک نام، اس کی تعریف یا اس کے ذکر سے شروع نہ کیا جائے گا تو بے برکت ہوگا۔ اسی بنا پر تلاوت قرآن کریم سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ فضیلت سورہ فاتحہ کے بارے میں چند باتیں ذکر کی جاتی ہیں، کیونکہ انشاءاللہ آئندہ ہم اس کی ابتدا کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمد للہ، سنن ابن ماجہ۔ نمبر 2، صحیح بخاری شریف کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کو قرآن کریم کی عظیم ترین سورت قرار دیا ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایسی سورت عطا فرمائی ہے جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے اور وہ بار بار دہرائی جاتی ہے، اور یہ قرآن عظیم ہے، جیسے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، سورۃ الحجر آیت نمبر 87۔ نمبر 4، بیہقی کی شعب الایمان کے مطابق ارشاد نبوی منقول ہے فی فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، یعنی اس کے حروف، الفاظ، آیات میں شفا ہے، خواہ پڑھ کر یا لکھ کر اس کے ذریعے شفا حاصل کی جائے، حتیٰ کہ کفر و جہالت اور گناہ جیسی بیماریوں سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے، مگر یقین اور ایمان شرط ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی بیماری ہو تو پورے یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے کلام کی برکت سے شفا دینے والا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیا جائے۔ اب دم کرنے کا مسئلہ، اس کی حیثیت کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف کی روایت کی بنیاد پر دم کرنے کا ثبوت بھی موجود ہے، اور دم کرنے پر اجرت لینے کا ثبوت بھی موجود ہے۔ البتہ یہ کوشش زیادہ کرنی چاہیے کہ بیماریوں اور مصیبتوں سے خلاصی کے لیے صدقہ کرنے کا راستہ اختیار کیا جائے۔ ایک سوال بعض ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ جناب کلام پڑھ کے دم ہی تو کرنا ہے، اس پر اجرت کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب آسان ہے کہ آپ مسلمان ہیں تو یہ دم کرنے کی فضیلت اور حکم آپ سب کو حاصل ہے، آپ خود ہی کریں۔ اگر آپ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے تو ظاہر ہے کہ پھر کسی دوسرے سے ہی آپ دم کروا سکیں گے۔ تو اگر ایک آدمی سے دم کروانے وقت بے وقت لوگ آنا شروع ہو جائیں اور وہ آدمی اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کی باقاعدہ کوشش ہی نہ کر پائے اور وقت ہی نہ ملے، تو بتائیں کہ جب وہ آپ کے کام میں مصروف ہے تو اجرت بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ چنانچہ اپنے دل سے یہ پوچھ کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی آپ سے اجرت نہیں لیتا تو یہ اس کی مرضی ہے، وگرنہ اجازت اس کو حاصل ہے۔ اب آتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے مختلف ناموں کی طرف۔ سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، الفاتحہ، یا اس کو فاتحۃ الکتاب، کتاب کو کھولنے والی یا آغاز کرنے والی۔ نمبر 2، سورۃ المسئلہ، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ذریعہ۔ نمبر 3، ام الکتاب، یعنی کتاب کا خلاصہ، کتاب کا نچوڑ۔ ام کا عام معنی جو ہے وہ ماں کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر کتاب کا خلاصہ یا نچوڑ قرار دیا جائے گا۔ جہاں تک سورہ فاتحہ کے مضامین کا تعلق ہے تو سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، آخری 3 میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے۔ درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا اور درخواست کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ سبق میں سورۃ الفاتحہ سے ہم ابتدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم نور قلوبنا بالقرآن،
اللهم اشرح صدورنا بالقرآن، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.